پاکستان کے پاس اگر پاکستان پر انڈیا نے حملہ کیا تو کنونشن وار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ خونی اور آخری جنگ ہوگی اور ایٹمی جنگ ہوگی۔ اگر انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تو ایٹمی جنگ ہوگی۔ ہمارا ہتھیار بہت کیلکولیٹڈ، چھوٹا، پرفیکٹ اور نشانے پہ اور مسلمانوں کی جانیں بچاتے ہوئے ان علاقوں کو ٹارگٹ کرنے والا ہے۔ اسام تک پاکستان ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ وہ پاکستان کا سائنسدان بہت زبردست ہے۔ پاکستان کے پاس کنونشن وار کی گنجائش کم ہے، اس لیے ہندوستان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ پھر جو ہوگا وہ ہوگا۔ تو اس خطے کی صورتحال جو ہے بڑی ہی خوفناک ہے آئندہ 4-6 مہینوں میں۔ ہیلو فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ہندوستان ٹائم میں۔ دوستو، ابھی کے اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کیسے پاکستان کے ریلوے منسٹر شیخ رشید نے کہا کہ اگر بھارت ہمارے پہ حملہ کرتا ہے تو ہم کوئی کنونشنل وار نہیں کریں گے، ہم سیدھا ایٹمک وار کریں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس ایسے نیوکلیئر بم ہے جو صرف ہندو کو ہٹ کریں گے۔ دوستو، اس طرح کے گیدڑ دھمکی شیخ رشید پہلے بھی دے چکے ہیں۔ ان کے اس گیدڑ دھمکی سے یہ ہمیشہ نیوز چینل میں چرچا کے وشے بن جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے جرنلسٹ نے کہا کہ شیخ رشید کسی جوکر سے کم نہیں ہے، اور یہ بھی کہا کہ آپ ریلوے منسٹر ہو تو پہلے ریلوے ٹرانسپورٹ سدھارو۔ تو آئیے دوستو، اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ آرزو کاظمی اور فخر یوسفزئی نے اور کیا کہا۔ آج جی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے پاکستان کے کچھ نیوز جو ہم نے ان دنوں میں دیکھی ہے آج اور کل میں، جس میں شیخ رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ہم ایسے بامز بنائے ہیں ہم نے جس سے جب ہم انڈیا کو ہٹ کریں گے تو وہ صرف ہندو آبادی کو ہی اس میں جو ہے نقصان ہوگا، وہی مارے جائیں گے اور مسلمز کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس طرح کی کہنا چاہیے ایک غیر ذمہ دارانہ قسم کی، نان سیریس قسم کی سٹیٹمنٹ ہے ان کی۔ ہمارے ایک بڑے ہی رنگیلے قسم کے منسٹر ہیں شیخ رشید صاحب، الٹے سیدھے بیان دینے میں ان کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ اور ابھی انہوں نے ایک بڑا انسینسٹیو قسم کی سٹیٹمنٹ دی کہ جی ہم نے ایسا ایٹم بم بنایا۔ پہلے تو خیر وہ پاؤ کے بم بنا رہے تھے، وہاں تک بھی لوگ ہنس رہے تھے اور ان کا مذاق ہی بنا رہے تھے کہ پاؤ کے بم ہیں اور یہ ہے۔ اور اب انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے، اور وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایسے بم بنائے ہیں کہ جو صرف ہندوز کو ہٹ کریں گے انڈیا میں اور مسلمز کو چھوڑ دیں گے، مسلمز کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، جو کہ ایک بڑا ہی کہنا چاہیے کہ ان کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے کہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ کیا مطلب اگر کوئی مسلم نہیں ہے تو کیا وہ انسان نہیں ہے کہ آپ ان کو جا کے بم مار دیں گے، ایٹم بم مار دیں گے اور آپ کہیں گے جی مسلم جو ہیں ان کو چھوڑ کے باقی سب کو۔ اور اس کے اوپر بہت دفعہ ایسا میں نے دیکھا کہ ہمارے کئی پینلسٹ گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی نریندر مودی جی نے بھی کہا ہے کہ ہم نے دیوالی کے لیے نہیں بنایا ایٹم بم، ٹھیک ہے، ہم نے بھی ہم بھی اگر پاکستان کرے گا ہم بھی کر دیں گے۔ لیکن ان کو میں یہاں پر ایک جگہ میں شاید آپ کہیں کہ غلط کہہ رہی ہوں، لیکن میں سپورٹ کروں گی کہ انہوں نے کسی مذہب کا نام نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان ہمیں ہٹ کرے گا یا پاکستان نقصان کرے گا تو ہم پاکستان کے اوپر ہم بھی پھینک دیں گے، ہم نے بھی بنا رکھا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مسلمانوں کو مار دیں گے، ہندوؤں کو چھوڑ دیں گے۔ تو شیخ رشید کے اس طرح کی نان سیریس اسٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بالکل آرزو، ان کی سٹیٹمنٹس مختلف ٹائم پہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس ان کی طرف سے آتی رہتی ہیں جو ارریسپانسبل بھی ہوتی ہے، اور میرے خیال سے ایک جسے کہتے ہیں نا مطلب ناٹ مور دین اے جوکر، میرے خیال میں یہی کہوں گا ان کو، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب اس طریقے سے باتیں، یار آپ ایک اتنی بڑی اس پہ بیٹھے ہو، اتنے سینئر آپ پولیٹیشین ہو، اور اس طرح کی فضول باتیں کرنے سے کہ ہم نیوکلیئر بوم جو ہے ہم یہ ماریں گے تو اس سے ہندو ہٹ ہوں گے اور جو مسلمز ہیں وہ ہٹ نہیں ہوں گے، یہ کیا مطلب فضول قسم کی بکواس میں کہوں گا اس کو کہ انسان ہے وہ، بے شک میں وہی کہتا ہوں کہ وہ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، انسان ہے۔ آپ کی فوج ایک دوسرے کے سامنے ہوتی ہے، وہ بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر دونوں جنگ کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ جو پیچھے شہروں میں بیٹھے ہوئے لوگ، گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ، اسکولوں میں، مسجد میں، گردوارے میں، مندر میں یا کہیں پر بھی مارکیٹ میں، وہ عام انوسنٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کا کسی سے یقین کرو کچھ بھی نہیں دل لینا دینا ہوتا۔ اور میرے خیال میں ان کا جسے کہتے ہیں کہ ایک جذباتی لگاؤ کچھ ہو سکتا ہے کسی حد تک، وہ بھی کچھ ہوگا، ادروائز اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو انسانوں کو مارنا، وہ بے شک ایٹم بم سے آپ مارتے ہیں، بم سے مارتے ہیں، گولی سے مارتے ہیں یا کسی اور چیز سے،
یہ بالکل دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. وہ بے شک ہندوستان کی آپ بات کرتے ہیں, وہ بے شک افغانستان کی آپ بات کریں, یا بے شک آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, تو بالکل یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. شیخ صاحب کو بجائے اس کے کس طرح کی فضول سٹیٹمنٹس دینے سے بہتر ہے کہ وہ اپنی ریلوے کے اوپر فوکس کریں, اس ڈپارٹمنٹ کو بہتر کریں, ریلوے کو بہتر کریں, آگے کی طرف لے آئیں. ٹھیک ہے, جو مطلب ٹرینیں کبھی پٹری سے اتر رہی ہے, کبھی ان کے سگنلز کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, کبھی آگ لگ رہی ہے, کبھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, اس کے اوپر آپ فوکس نہیں کر رہے ہیں. ML1 کے اوپر بھائی آپ کوئی کام کرو, دن رات ایک کرو, بجائے اس کے کہ آپ کبھی مطلب ایک ٹی وی شو میں بیٹھ کے وہاں پہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ بے برکی چھوڑ رہے ہوتے, اور کبھی مطلب دوسری جگہ پہ بیٹھ کے وہ کر رہے ہوتے. بھائی آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے. آپ یا تو یہ کہ جا کے عمر شریف صاحب اور اس طرح کے لوگ کی جگہ لے لیں, اسٹیج پہ جا کے مطلب پرفارم کرنا شروع کر دیں, یا اگر آپ ایز اے پولیٹیشین ہیں, ایز اے منسٹر ہیں, ایز اے سینئر پولیٹیشین اپنے آپ کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو 30 سال ہو گئے یا 40 سال ہو گئے سیاست کرتے ہوئے, تو آپ کو ڈیلیور کرنا چاہیے قوم کو, نہ کہ آپ یہ فضول باتیں کریں. کسی کو آپ کی اسٹیٹمنٹ سے کیا ملتا ہے؟ ایک ٹائم کا کھانا نہیں ملتا آپ کی اسٹیٹمنٹ سے کسی پنڈی میں رہنے والے بندے کو, یا اسلام آباد میں, یا کسی اور جگہ پہ. اگر آپ ریلوے کو بہتر کر لیتے, ایک عام آدمی کا ٹریول کرنے کا جسے کہتے ہیں کہ ذرائع ہیں, اس کے اگر اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کر دیں, اچھا کر دیں, لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں جلدی پہنچے, ایک جگہ سے جو اگر آپ کا مال جا رہا تھا, کنٹینر جا رہا تھا, وہ جلدی پہنچے, تو میرے خیال میں وہ کی وجہ سے لوگ آپ کو یاد کریں گے. جس طرح نواز شریف صاحب کو موٹر وے کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے, جب بھی کوئی ٹریول کر رہا ہوتا ہے, وہ بے شک نواز شریف کا مخالف کیوں نہ ہو, وہ کہتے ہیں یار بڑی مطلب ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے کہ یہاں سے میں نکلتا ہوں تو 3.5 گھنٹے میں لاہور ہوتا ہوں, 1.5 گھنٹے میں پشاور ہوتا ہوں, 2-2.5 گھنٹے میں فیصل آباد ہوتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں یہ میرے خیال میں میٹر کرتی ہے, نہ کہ یہ فضول باتیں میٹر کر رہی ہوتی کہ آپ ہندوؤں کو ہٹ کریں گے اور مسلمانوں کو چھوڑ دیں گے. دونوں ہمارے لیے ریسپیکٹیبل ہے, کوئی بھی انسان. بالکل, اور یہ شاید شیخ رشید صاحب کا ایک طریقہ ہے نیوز میں رہنے کا, کیونکہ جیسے ہی وہ الٹے سیدھے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, سب لوگ اس اسٹیٹمنٹ کو اٹھا لیتے ہیں ان کی, اور انڈین میڈیا بھی بات کر رہا ہوتا ہے. میں تو 21 توپوں کی سلامی دوں گی ہمارے ان بہادر پاکستانی پینلسٹ کو جو انڈین ٹی وی پہ جا کے شیخ رشید صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں جی انہوں نے ٹھیک بتایا ہے. آپ سمجھ گئے وہ کہہ رہے ہیں, اور ہمت ہے ان کی, ان کو ان پینلسٹ کی بہت ہمت ہے کہ وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں.